السلام علیکم عزیز طالبات، جمعۃ المبارک ہے، 28واں لیکچر ہے اسلامیات کا۔ ہم خالد بن ولید کے کارنامے پڑھ رہے تھے۔ اس میں جنگ موتا کا ایک واقعہ سنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے ایک وفد بھیجتے ہیں جن کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید کر دینا اصل میں جنگ کا اعلان ہے، یعنی جنگ موتا کی وجہ یہ بات بنی تھی کہ جو وفد بھیجا گیا تھا اسے شہید کر دیا، تبلیغ اسلام کے لیے جو وفد گیا تھا اس کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج حضرت زید بن حارثہ کے کمان میں بھیجی اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ زید بن جعفر بن ابی طالب کریں قیادت، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رحا کریں، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں خدا نخواستہ تو پھر فوج خود اپنا مقرر کرے۔ یہاں تک یہ جنگ موتا کا واقعہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے آگے پڑھا، اس سے پہلے ہم نے اوپر جنگی حکمت عملی بھی پڑھی تھی خالد بن ولید کی۔ خالد بن ولید پشت پر اپنے ریگستان رکھتے تھے، جس سے ان کو بہت ریگستان کے یہ تو بہت تیز، یہ ریگستانی علاقہ ہے نا، تو ریگستان کے تو یہ عادی ہوتے ہیں، اس وجہ سے دوسری فوج جو اگر ریگستان کی عادی نہ ہو تو ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ آرام سے وہاں سے اپنا کمک بھی منگا لیتے ہیں اور خود اگر پیچھے ہٹنا ہو تو آرام سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کیونکہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے، میری بک پھٹی ہوئی ہے، تو اس لیے پلیز آپ اپنی بک کھول کے ورڈز دیکھ لیا کریں، مجھے یہاں پہ وہ صحیح نظر نہ آ رہے ہو اور آپ کو بھی صحیح نظر نہ آ رہے ہو۔ اس جنگ میں یکے بعد دیگرے تینوں سپہ سالار شہید ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن کی تعداد اور سامان رست مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا، حضرت خالد بن ولید نے اعلیٰ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی اور فوج کو اس محاذ سے بحفاظت نکال لائے، یعنی وہ بہت مشکل محاذ تھا، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا کیونکہ کئی گنا زیادہ تھے، لیکن ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کا خوف بھی ان پر بیٹھ گیا اور بحفاظت نکال بھی لائے۔ اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنگ یرموک کے موقع پر جب حضرت ابو عبیدہ سالار تھے، انتہائی عقل مندی سے فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے روم کی کئی گنا فوج کے مقابلے میں اپنی نئی فاتح سلطنتوں فلسطین، شام، یہاں یہ ملکوں کے نام میرے پاس مس پرنٹ ہیں، آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے گا، یہ فوجی دستے واپس بلا کر 6 دن کی گھمسان کی جنگ کے بعد دشمن پر فتح حاصل کی تھی۔ جنگ یرموک میں بھی آپ نے کمان سنبھالی، ابو عبیدہ کی نگرانی میں سپہ سالار وہ تھے اور کمان آپ کر رہے تھے، اور آپ نے وہاں اپنی فوج نئی سلطنتوں میں جو تعین تھی اس کو واپس بلایا اور بلا کر یہاں پہ زیادہ فوج کی ضرورت تھی، 6 دن کے اندر اندر فتح حاصل کی۔ غزوہ حنین، محاصرہ طائف، غزوہ تبوک بھی ان کے کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی خالد بن ولید کی فوجی کارنامے بتائے جا رہے ہیں، جنگ یرموک ہو، جنگ حنین ہو یا جنگ موتا ہو۔ جنگ موتا میں بھی وہ حفاظت سے واپس لے آئے تھے۔ اب یہ حضرت ابو بکر کے دور میں انہوں نے کیا کام کیے تھے، آپ اپنی بک کھولیں گے تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے نظر آئے گا۔ میرے پاس پرنٹنگ کچھ تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے میں پڑھ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور میں کئی باغی قوتوں نے سر اٹھایا، کافروں کی سازشوں، ریشہ دوانیوں، منکرین زکوٰۃ، مسلم بن کذاب، یہ ایک آدمی جھوٹا کھڑا ہوا تھا کہ میں اللہ کا میں خدا ہوں، اور اس کے جھوٹے دعوے دار کو بھی انہوں نے ہی ختم کیا تھا
کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جیسی مسائل پر حضرت خالد بن ولید نے آئینی ہاتھ سے کچل دیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر کا دور تھا تو بہت سی دہشت دوانیاں شروع کی، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق پہلے، حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ تھے، تو باقی تو پہلے بھی موجود تھے نا، کچھ کفار بھی موجود تھے، تو پھر وہ اکساتے تھے، پھر لڑائیاں کرواتے تھے اور جھوٹے دعوے دار پیدا ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں مسلم سلطنت بہت تیزی سے عرب کی چاروں طرف پھیلتی گئی۔ مسلم کا سلسلہ عرب سے نکل کر، مسلم ریاستوں کا سلسلہ جو ہے عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گیا۔ یہ اگر مس پرنٹ ہو تو آپ وہاں کتاب میں دیکھ لیں۔ سلسلہ عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گیا۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں بہت سی سلطنتیں فتح ہوئی تھیں۔ اس دور میں بیت المقدس فتح ہوا، جبکہ فوجوں نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا، تو یہودی افواج نے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت عمر کی موجودگی میں تعمیر، یہاں لفظ نہیں سمجھ آ رہا مجھے، میرے پاس مس پرنٹ ہے، ڈیش ڈالیں گے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کے مشابہ تھے، اس لیے وہ آگے بڑھے، لیکن حضرت عمر خود وہاں پہنچ گئے۔ یہ تیزی سے ہو رہا تھا تو بہت سے یہود اور جو تھے وہ مقابلے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ آپ حضرت عمر بھی آئیں تو تب یہ بات کریں گے، ایسی باتیں نکالتے تھے، لیکن یہ ان کی مشابہت تھی ان سے، یہ انہوں نے کوشش کی کہ میری ہی سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اتنے تک حضرت عمر خود وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب خالد بن ولید کا سپہ سالاری سے ہٹایا جانا کیوں ہٹایا گیا تھا، اس کی ریزن بتاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی ناقابل شکست کی عادت، ان کی فتوحات اور کارناموں کو دیکھ کر مسلمانوں نے فتح اور کامیابی کو حضرت خالد بن ولید سے جوڑنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور خوف قائم رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس عمل کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر ذاتی اناد رکھنے کی بنا پر حضرت عمر نے خالد بن ولید سے ہٹایا تھا، حقیقت ایسی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید ایک دوسرے کے نہایت پر اعتماد ساتھی تھے اور اچھے دوست رہے، بھائی اور دوست تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس واقعے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ ایک عام فوجی کے طور پر اپنی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مرتے وقت اپنی وصیت و ترکہ حضرت عمر کے نام چھوڑا اور اپنی املاک وراثت کا امین بنایا۔ جب ان کے دل میں اگر خدا نخواستہ یہ کہ یہ اناد کی وجہ سے ہٹایا تو کیسے وہ اپنا ورثہ دے سکتے تھے، اس لیے بہترین بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو عام کہیں بھی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت پھونک اور کریں کیونکہ دشمن بہت ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے آج کے دور میں بھی ہیں، اس دور میں بھی تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے کوشچن آنسرز کرواتی ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے کسی ایک جنگی کارنامے پر روشنی ڈالی ہے کہ کسی ایک جنگ موتا میں یکے بعد دیگرے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے باہمی معاشرے سے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن کی تعداد اور سامان رست مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا، حضرت خالد بن ولید نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی اور فوج کے اس محاصرے بحفاظت نکال لائے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا جنگی کارنامہ ہوتا ہے کہ اپنی فوج کو نقصان نہ ہونے دینا۔ سوال نمبر 7، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے کیا خدمت، یہ بھی پڑھ چکے ہیں کتاب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی باغی قوتوں نے سر اٹھایا۔ کافروں کی سازشوں، ریشہ دوانیوں یعنی ان کی لڑائی جھگڑوں، منکرین زکوٰۃ، مسلم بن کذب کے نبوت کے جھوٹے دعوے جیسے مسائل کو حضرت خالد بن ولید نے عینی ہاتھ سے کچل دیا، یعنی انہوں نے اس دور میں بھی یہی کام کیا۔ 8واں کوشچن ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو فوج کی کمان سے کیوں ہٹایا اور کمان کس کے ہاتھ میں دی؟
حضرت خالد بن ولید کی ناقابل شکست قیادت، ان کی فتوحات اور کارناموں کو دیکھ کر عام مسلمانوں نے فتح اور کامیابی کو حضرت خالد بن ولید سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور خوف قائم رہے۔ یہ 3 سوال آج ہم نے کیے، آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ بک سے پڑھیں گے، میری یہ 2 پیج مسنگ تھے میری کتاب میں۔ اللہ حافظ۔